رانا صاحب تبدیل کر دیا گیا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری تھے, ان کو ہٹا کر نامزد کیا گیا نہال ہاشمی صاحب کو, جنہوں نے آج اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے. کیا وجہ بنی اس تبدیلی کی, اور کیا یہ بات درست ہے کہ ایم پاکستان کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا؟ دیکھیں شہزاد, اس میں دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ریلیونٹ ہوں گی اس سوال کے جواب میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کولیشن گورنمنٹ وجود میں آئی تو ہمارے کولیشن پارٹنرز جو یعنی سیکنڈ لاسٹ ایم تھی, اور جو مین ہمارے کولیشن پارٹنر وہ پیپلز پارٹی ہے, تو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان یا پی ایم ایل این کے درمیان کچھ چیزیں طے ہوئی تھی. تو اس میں جو گورنرز کا ایشو تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کا گورنر پی ایم ایل این سے ہوگا, اور کے پی کے اور پنجاب کا گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نامزد کرے گی. تو یہ کبھی بھی ایم سے یہ وعدہ نہیں تھا, نہ یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ تھا جو ان سے ہوا کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ایم کا ہوگا. ایم کا شروع میں جو میں اگر آنیسٹلی میں بات کروں تو ان کا کیبنٹ پوزیشن کا بھی مطالبہ نہیں تھا, بلکہ ان کا مطالبہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ فنڈز اور میگا پروجیکٹس کا تھا. لیکن بعد میں پھر ہماری طرف سے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ کیبنٹ کا حصہ ضرور بنیں, اور باقی جو کراچی کی ڈیولپمنٹ یا جو پروجیکٹس میگا پروجیکٹس آپ کہہ رہے ہیں ان کے متعلق بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے. تو اس میں جو ہے وہ پوزیشنز ان کو دی گئیں وفاقی حکومت میں, کیبنٹ میں, اور جو پروجیکٹس یا فنڈس کا معاملہ ہے اس کے اوپر بہرحال ان کا یعنی پوری سیٹسفیکشن تو نہیں ہے, لیکن ہماری طرف سے پوری کوشش ہے. اور جو بجٹ اب نیا آنے جا رہا ہے تو اس میں بھی کوشش کریں گے کہ ہم ایم کے دوستوں کو پوری طرح سے جو ہے وہ اکاموڈیٹ کریں, ان کو مطمئن کریں. باقی جو کامران ٹسوری صاحب ہیں, کیونکہ یہ گورنر پہلے سے چلے آ رہے تھے, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وقت سے چلے آ رہے تھے, تو اچھا کام کر رہے تھے, بڑی متحرک شخصیت تھے, تو اس لیے کوئی ضروری نہ سمجھا گیا کہ ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ کوئی تبدیل کیا جائے. لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ صورتحال ایسی جو ہے وہ درپیش ہوئی جس میں وہاں پہ صوبائی حکومت کی فنکشننگ میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک دو جگہ پہ خلل آیا. تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ محسوس کیا کہ کیونکہ وعدہ تو پہلے سے نہ ان سے تھا نہیں, اور دوسری طرف تھا کہ پی ایم ایل این کا گورنر ہوگا, تو پھر اس کی وجہ سے پی ایم ایل این کی طرف سے نہال ہاشمی صاحب کو گورنر نامزد کیا گیا. لیکن کیا ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کہ ان کو تبدیل کرنا پڑا؟ کیونکہ آپ کا جو معاہدہ پیپلز پارٹی سے تھا وہ تو الیکشن کے فوراً بعد ہوا تھا, یعنی کہ فروری 2024 کے بعد ہوا تھا, جبکہ یہ تو پی ڈی ایم کے زمانے سے جو ہے گورنر تھے سندھ میں. ہاں, تو یہ یعنی وعدہ تو یہی تھا نا کہ ان کی جگہ پہ گورنر جو ہے وہ پی لیکن ایم ایل اب این کا صورتحال ہوگا. کیا ہوئی ایسی؟ لیکن جی کیونکہ معاملات ٹھیک چل رہے تھے تو اس لیے, اور بڑے متحرک تھے ٹسوری صاحب, تو اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی گئی. لیکن اب کچھ تھوڑا سا معاملات جو ہے وہ پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس میں پیپلز پارٹی کمفرٹیبل نہیں تھی. صحیح. ایک تو اوبیسلی کامران ٹسوری صاحب نے بطور گورنر انٹلیکچوئلز کا ایک اجلاس رکھا تھا گورنر ہاؤس میں, وہاں پہ دوسرے صوبے کے حوالے سے بات ہوئی, ایک یہ معاملہ ہے. دوسرا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے آپ لوگوں کو نیب امینڈمنٹ پہ ووٹ چاہیے تھا, انہوں نے سپورٹ کیا, تو اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے یہ ریکویسٹ ان کی فوری طور پہ مان لی کہ ٹھیک ہے کامران ٹسوری کو ہٹا دیتے ہیں ہم. نہیں, اس میں بدلے والی بات کوئی نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس صورتحال کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ میں اس کے اوپر اسی حد تک اگر تبصرہ کروں تو زیادہ مناسب ہوگا. دونوں ہمارے لیے بہت ہی باعث احترام ہیں,
ایم کیو ایم بھی اور پیپلز پارٹی بھی ہمارے بڑے کولیشن پارٹنرز ہیں. جی تو نہیں، لیکن فرحان صاحب دیکھیں ہم تو ہر وقت اس کوشش میں بھی ہیں کہ ان کے معاملات بھی جو ہیں وہ کراچی کے حوالے سے آپس میں جو ہے وہ اسٹریم لائن رہے. کامران آپس ٹیسوری میں صاحب ان کا کی نام بھی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کے جو دوران بھی آپ لوگوں نے تو دیا نہیں تھا بطور گورنر. ایم کیو ایم پاکستان خود کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کا نام نہیں دیا تھا جب ان کی اپوائنٹمنٹ اس وقت ہوئی تھی. تو جو ان کے سپورٹرز تھے وہ بھی اب پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا اس بات پر. نہیں دیکھیں, وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ان کا تقرر ہوا تھا. وہ اس وقت ہماری ریکمنڈیشن پہ تو نہیں ہوا تھا ان کا تقرر. 2022 سے, مطلب وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ سے چلتے ہوئے آ رہے تھے نا. ہاں, اس وقت تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. غالباً انوار الحق کاکڑ صاحب اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کن کنسیڈریشنز یا کن ریکمنڈیشنز کی بنیاد پہ ان کا تقرر کیا تھا. صحیح. اچھا, جہاں تک مجھے پتا ہے میرے خیال سے 2022 کے آخر سے جو ہے وہ بطور گورنر کام کر رہے تھے, تو اس کا مطلب تو پھر وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہی ہوگی نا اس وقت. ہاں, لیکن وہ اس وقت سے کام کر رہے تھے, لیکن یہ جب کولیشن گورنمنٹس بنی ہے تو پھر یہ طے تھا کہ یہاں پہ پی ایم ایل این کا بندہ صحیح. جو ہے وہ گورنر تو نامزد ہوگا. لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان بھی آپ کی اتحادی ہے, تو کم سے کم ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب ان کو بتا تو دیتے تھے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, بتائے بغیر کر دیا یہ سارا کچھ. جی, ان سے اس بارے میں جو ہے وہ طریقے سلیقے سے جو ہے وہ بات ہوتی رہی ہے. ان کی نالج میں تھا یعنی کہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے یہ. جی, میری بھی بات ہوتی رہی ہے اور یقیناً وزیر اعظم کی بات اس سلسلے میں ہوتی رہی ہوگی. تو یہ طریقے سلیقے سے ان کے علم میں تھا یہ بات. کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا تو اب تک کوئی بیان نہیں آیا, لیکن ان کے پارٹی میں کچھ رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو بتایا بھی نہیں گیا, اور اب وہ غور کر رہے ہیں اس بات پہ کہ کیا اس حکومت کا حصہ رہنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک ایم کیو ایم پاکستان جائے گی کہ حکومت سے علیحدہ ہو جائے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کا سندھ کی گورنر کا کوئی ان کا مطالبہ ہی نہیں تھا, اور ان کا مطالبہ جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے جو ان کے مطالبات تھے ان کو ہم نے پورا کیا بھی ہے, اور مزید ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو اس لیے یہ تو کبھی بھی ان کا مطالبہ نہیں رہا تھا کہ سندھ کا گورنر جو ہے وہ ان کو دیا جائے. اور اس لیے آپ کو پاکستان جو ہے وہ حکومت چھوڑ کے جائے گی بھی نہیں. بے شک کچھ لوگ ان کی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایم کیو ایم پاکستان حکومت کا حصہ رہے گی. جی بالکل ان کو نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ تو ان کا مطالبہ ہی نہیں تھا. یہ کبھی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا, اور ریزسٹ یا بھی نہیں کیا. بلکہ ابھی جب کبھی آپ انہوں کہہ نے رہے ہیں کہ یہ مطالبہ بھی نہیں آپ کی کیا بھی کہ آپ خالد ان کو مقبول ہٹائیں صاحب سے نہیں. بات ہوئی ہے یا پرائم منسٹر کی بھی ہوتی رہی ہے, تو انہوں نے ریزسٹ بھی نہیں کیا کہ نہ کریں اس تبدیلی. نہیں دیکھیں, اس میں جب یہ طے ہو گیا کہ یہ گورنر جو ہے اس کا تقرر پی ایم ایل این سے ہوگا, تو انہوں نے اس کے اوپر بھی کبھی اعتراض نہیں کیا. صحیح.